واللعنة الأبدية على أعدائنا من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 212. پچھلی نشست میں خداوند متعال نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو خدا کی آئی ہوئی بینات، نشانیاں، معجزات کے آنے کے باوجود خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے خداوند متعال نے فرمایا: آیا یہ کافر صرف اس انتظار میں ہے کہ خود خدا حاضر ہو جائے اور ملائکہ حاضر ہو جائیں پھر جا کے بینات کو مانیں گے؟ وقوضی الامر، یا یہ کہ خدا کا جب تک عذاب نہیں آئے گا تب تک یہ مانیں گے نہیں؟ نشانیوں کے آنے کے بعد ان کے اپنے مطالبے کے بعد، انہی کے مطالبے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات دکھائے. یا رسول اللہ، یہ پتھر اس کو حکم دے لا الہ الا اللہ پڑھے، ہم ایمان لے کے آئیں گے. آپ نے جو ہے نا معجزہ دکھایا. اس درخت کو کہیں کہ آئے چلے، آپ نے معجزہ دکھایا. فلان کو شفا دیں، شفا اگر پا جائے تو مان لیں گے آپ کو نبی. اس کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا، حد دڑم تھے، ضدی تھے، صرف بہانہ تھا. اس آیت مبارکہ میں خداوند متعال نے اسی موضوع کو آگے لے کے جاتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو خدا نے ان کی دنیاوی زندگی کو زینت بنا دی ہے. زینت، خوبصورت، پرکشش. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. خداوند متعال نے اس حیات دنیا کو، اس زندگی دنیا کو، اب زندگی کو تصور کریں، پوری زندگی میں ملنے والے عمر، اس سے ملنے والے مال، ثروت، گھر، ہر چیز زندگی کا جو حصہ ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے پاس موجود مال، ثروت اور اس کے بینک اکاؤنٹس، سارے کیا ہیں؟ اس کے لیے زینت بنا دی ہے. خداوند متعال نے کافروں کے لیے زینت بنا دی ہے. حالانکہ زینت تو ہے نا. یہ سورہ آل عمران 14 اور 15 آیت میں خداوند متعال نے اس کو کھول دیا مزید اور فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، اور آگے پوری لسٹ، پوری فہرست کہ خداوند متعال نے انسانوں کے لیے زینت دی ہے. یہاں پہ کافروں کی بات ہوئی ہے آج کی آیت میں. پروردگار عالم نے کافروں کو ان کی زندگی، دنیا کی زندگی کو زینت دی ہے، اس لیے حد دڑم ہے. ٹھیک ہے، اس کی توضیح دیں گے، وضاحت دیں گے. یہاں پہ فرماتے ہیں خداوند متعال نے سورہ آل عمران 14 نمبر آیت، پروردگار عالم کیا فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال نے زین للناس حب الشہوات، یعنی شہوات کی محبت، شہوات یعنی خواہشوں کی طرف آنے کو، خواہشوں کی محبت کو، خواہشات کو پروردگار عالم نے زینت دی ہے. خواہشات کون سی خواہشات؟ آگے پھر پوری لسٹ ہے. من النساء، خداوند متعال نے عورتوں کو زینت دی ہے مردوں کے لیے، ہے یا نہیں ہے؟ پرکشش بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے. پروردگار عالم نے اولاد کو پرکشش بنایا. ٹھیک ہے، محبت دی ہے، خوبصورت بنائی انسان کے لیے، والدین کے لیے. اسی لیے اگر تھوڑا ان کے سر میں بھی درد ہو تو والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے زینت ہے، باعث زینت ہے، پرکشش ہے، جذاب ہے. ماں کا دل اس کی طرف گامزن ہوتا ہے، دل انسان محبت ہے،
کشش رکھی ہوئی ہے. خاتون اس کو زینت دی گئی, انسان کے لیے بات ہو رہی ہے, اس کے اولاد یعنی بنین زینت دی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں والقناطیر المقنطرۃ یعنی ذخیرہ, ثروت کا جو ذخیرہ ہے, ثروت کو جو ڈھیر اس کے پاس ہے, پیسے ہیں, بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہیں, اس کے جیب میں جو انبار ہے پیسوں کے اور مال کا, وہ اس کے لیے زینت ہے. من الذهب والفضہ, چاہے وہ سونے کی ٹکیاں ہوں, چاندی کی ہوں, ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں سکے چلتے تھے نا, اس کے پاس ڈھیر ہے سونے کے اور چاندی کے ڈھیر ہے. اب یہ پرکشش ہے, زینت ہے انسان کے لیے, یہ نہیں ہے. کون ہے جو خوش نہیں ہوتا ہے کہ جو خوش نہ ہو, جن کو دیا جائے سونا چاندی, اس کا ہار, خاص و خواتین کو, وہ خوش نہ ہوتے, ہو سکتے نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہی نہیں کہ اگنور کر, نہیں مجھے نہیں چاہیے, یہ مجھے ضرورت نہیں ہے. یقیناً اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہوگی, ایک جذب ہوگا. وہ کشش ہے نا, مقناطیسیت ہے اس کے اندر. زینت یعنی پرکشش بنایا ہے انسان, آٹومیٹکلی جو ہے اس کی طرف کھنچتا ہے, یہ ضرورت ہے انسان کی. والخیل المسومہ, ہاں گھوڑا اس کے لیے پرکشش ہے. اس پرانے زمانے کی سواری, آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں تو جو گاڑیاں ہیں اور جو قیمتی سواریاں ہیں وہ اس کی جگہ پہ آپ لے لیں, پرکشش ہے. ہر انسان ایک گاڑی لیتا ہے, ایک ماڈل, نیا ماڈل کی طرف جاتا ہے کہ وہ لینا ہے, پرکشش ہے. والانعام, حیوانات پرکشش ہے اس کے لیے, اونٹ پرکشش ہے, گھوڑا پرکشش ہے. ایک ذمہ دار اگر انسان ہو, ایک کسان ہو, ایک عام دیہاتی ہو, تو اس کے لیے جو حیوانات جو پل رہے ہیں اس کے لیے پرکشش سے ٹائم دیتا ہے وہ, چاہے وہ مرغی ہی کیوں نہ ہو, ہے نہیں ہے, یا اس کے پاس جو ہے وہ بکروں کا ایک ذخیرہ ہی کیوں نہ ہو, گائے کے ایک ذخیرہ ہی کیوں نہ ہو, ان کے لیے پرکشش ہے. والحرث, اگر کوئی کھیتی باڑی کرنے والے ہو, اس کی کھیتیاں, اس کی کھیت, اس کے باغات اس کے لیے پرکشش ہے. کہ خداوند متعال کیا فرمایا, ذالک متاع الحیات الدنیا, اے انسان یاد رکھو یہ جو لسٹ بیان ہوئی ہے نا, یہ اسی زندگی کی کے وسائل ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کشش ضرورت ہے انسان کی, خدا نے اس کو جذاب بنایا ہے کیوں, اس کی ضرورت ہے. عورتوں میں جذابیت رکھی ہے تاکہ کشش ہو اور انسان اس دواجی زندگی بسر کرے, اولاد, صاحب اولاد اور نسلیں انسان کے آگے چلے. پیسوں کی ضرورت ہے, ہاں جی, مال کی ضرورت ہے, چاہے کہ باعزت زندگی گزارے, اس کی ضرورت جو ہے پوری ہو. پروردگار عالم کو نادار تو نہیں پسند نا, ہاتھ پھیلانے والا تو نہیں پسند ہے, محتاج تو پسند نہیں ہے خدا کو. یہ ساری ضرورت ہے انسان کی, گاڑیاں, کوٹیاں, ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں. زُیِّنَ لِلنَّاسِ, لوگ انسان کے بعد ہوئی, یہ ساری چیزیں خداوند متعال نے انسان کے لیے زینت دی ہیں, پرکشش بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, اس لیے اس کی ضرورت ہے, نہ ہدف. یہ سمجھنے والی چیز ہے, ضرورت ہے نہ ہدف. اگر انسان ضرورت سے آگے بڑھ جائے اور اس کا ہدف بن جائے, پھر یہ انسان کے لیے مسئلہ ہے. پھر آج والی بات ہے کہ زُیِّنَ لِلَّذِينَ کفروا الحیات الدنیا, اس لسٹ میں انسان آ جائے گا, چاہے وہ مظاہر مسلمان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ظاہر کلمہ ہی کیوں نہ ہو. اگر یہ چیز ہے جو پرکشش اور پرزینت اور اس کی ضرورت ہے, اگر یہ انسان کا ہدف بن جائے, پھر اس کے بعد اس کے لیے خطرناک ہے. پروردگار نے یہی فرمایا. آیت کا شان نزول ہے, شان نزول کے رسول اللہ کے زمانے میں ایسے بھی لوگ قریش میں تھے جو مالدار تھے, ثروت مند تھے, پیسوں والے تھے, اور دوسری طرف ایسے اصحاب بھی تھے کہ جو فقیر تھے, جس طرح حضرت عمار یاسر, جس طرح حضرت بلال, حضرت مقداد. ایمان والے ہیں, ایمان کی اس درجے پر فائز ہے, لیکن نادار ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے, قریش کے کفار ہیں جن کے پاس پیسے ہیں. یہ کیا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. دیکھا ان کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. دیکھیں ان کے ہاتھ جیب خالی, ہمارے پاس ہے. ہم کافر ہیں پھر بھی ہمارے پاس ہے, یہ مسلمان ہیں پھر بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور کیا کہتے تھے, اگر خداوند متعال نے رسول خدا کو نبی بنایا ہوتا تو اشرافیہ ان کی نبوت کو قبول کرتے, پیسے والے قبول کرتے. کس نے کہا ہے, یہ فارمولہ کہاں سے ہے؟ غلط ہے نا یہ فارمولہ, کہ اگر خدا کی طرف سے نبی ہیں تو ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آتے. کیوں جی,
کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیسے والے ایمان لے کے آئیں گے؟ نہیں، پیسے کا تعلق نہیں ایمان سے، بصیرت کا تعلق ہے ایمان سے، ٹھیک ہے؟ صاحب بصیرت ہو تو ایمان لے کے کہ چاہے پیسے نہ ہو، صاحب اگر عبرت ہو تو ایمان لے کے کہ پیسے نہ ہو۔ پروردگار نے یہ آیت نازل کی، جواب دیا خبردار خبردار اگر مذاق اڑایا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، زُيِّنَ زینت دی گئی ہے۔ کس نے زینت دی ہے؟ سوال، مفسرین نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، کس نے زینت دی ہے؟ ایک کہ شیطان نے زینت دی ہے، شیطان آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، زینت ڈالتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، خوبصورتی سے اس کو سامنے لے کے آتا ہے یا نہیں ہے؟ جب انسان نامحرم کو دیکھتا ہے تو زینت بنا کر، خوبصورت بنا کر، پرکشش بنا کر اس کا سامنے لے کے آتا ہے، اور یہ پھر اس میں دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا تو نہیں ہوا کرتی نا، خطرہ ہے، اسی لیے نگاہوں کو نیچے کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ خطرناک ہے، ممکن ہے پرکشش طور پر یہ تمہارے سامنے آ جائے اور تم جذب ہو جاؤ اس کی طرف، لہذا خبردار۔ حیات دنیا، زندگی دنیا زینت دی گئی ہے کافروں کے لیے، نہ کہ مومنوں کے لیے۔ وَيَسْخَرُونَ، یسخرون یعنی مسخرہ، اسی لیے لوگ مسخرہ کرتے۔ کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا والے دنیا پرست ہیں، زینت پرست ہیں، خواہشات پرست ہیں، ہدف بنا لیتے ہیں اس کو، ان زینتوں کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی خدا متعال نے بیان کیا، مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، پیسے ہیں مذاق اڑاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اگر ہم میں سے بھی اگر کوئی شخص پیسے والا ہو، نادار ہو، اگر کسی نادار کو، ٹھیک ہے، پیسے اور ثروت والا مالدار انسان، کوٹیاں رکھنے والا انسان، مختلف گاڑیاں رکھنے والے انسان، ماڈلز رکھنے والے انسان، اگر کسی نادار کو اگنور کرے وہ بھی اس چیز میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ایسی نگاہ ہو کہ نفرت آمیز ہو، چھوڑ اس کو، ہے نا؟ ہم نے مسجد میں بھی دیکھا ہے ایسے افراد کو کہ جو ہاتھ آدھی ملاتے ہیں، دوسروں کو پوری ہاتھ ملائیں گے، جب اس کی باری آئے گی اس طرح کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں کر رہے ہو آپ؟ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ تو یہ تو وہی صفت ہے جو خدا نے 212 نمبر میں پیش کیا، بیان فرمایا۔ یہ تو صاحب دنیا ہو گیا نا، یہ تو دنیا کی زینتوں نے اس کو جکڑ لیا ہے، اس کی نگاہیں پست ہو گئی ہیں، اس لیے اس کو حقیقت نظر نہیں آ رہی، کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ زینت کسے کہا تھا؟ خوبصورتی، دنیا کی چیزیں اس کو خوبصورت لگنے لگی ہیں، اس کے علاوہ کی چیزیں اس کے ذہن میں نہیں، اس کی نگاہوں میں نہیں۔ نگاہوں کی کتنی قسمیں؟ ظاہراً 3 نگاہ، ایک نگاہ ہے ظاہری، آپ اور جو میں دیکھتے ہیں، جسے بصارت کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بصیرت ہے اور نظر عبرت ہے، 2 نظریں، یہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ بصیرتی نگاہ کہ جو انسان کو ظاہری پرکشش چیزوں کی طرف صرف نہ روکے بلکہ اس کو لے کے جائے اس کے خالق کی طرف، اس کو کہتے ہیں صاحب بصیرت انسان، یعنی ایسا انسان کہ جس کے اندر ایک اور آنکھ موجود ہے اس ظاہر کے علاوہ، جو آنکھ دکھتی ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے۔ اس کو سامنے صرف گاڑیاں نظر آتی ہیں لیکن اس کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے، یہ عالم معنویات میں چلا جاتا ہے، یہ عالم تجردات یا مجردات میں چلا جاتا ہے، یہ عالم برزخ کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہیں دنیا کی طرف نہیں، آخرت کی طرف ہے، قبر کی طرف بھی ہے۔ یہ انسان غافل انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا انسان کون ہے؟ صاحب بصیرت۔ اگر یہ انسان دنیا سے درس بھی لے تو یہ کیا ہے؟ صاحب عبرت انسان ہے، عبرت لینے والا، درس لینے والا، دنیا کے ظاہری چیزوں کے فنا کے ساتھ یہ درس لینے والا، دنیا میں موجود جو خوبصورتیاں ہیں، جو زینت ہے، اس کے جانے کے بعد درس لینے والا۔ ہاں گاڑی لی ہے نا، لینے کے بعد دیکھا 10 سال بعد یہ تو ناکارہ ہے، درس لیتا ہے، اس گاڑی سے میری محبت تھی جو ظاہر طور پر خوبصورت، بہت ہی کروڑوں اس کی مالیت، لیکن ابھی اس کی دیکھیں سب کچھ ختم، کھوکھلا ہو گیا۔ یہ نگاہ عبرت ہے۔ اب بھی اگر اس کی نگاہ وہی رہے تو اس کا مطلب یہ صاحب عبرت اور بصیرت نہیں ہے۔ اس کے لیے دنیا زینت دی گئی، اس کو دنیا نظر آ رہا ہے، بس صرف دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا
چھوٹی ہے نا. روایات میں اگر پورے بڑے صحرا کو آپ نظروں میں رکھیں, صحرا یعنی ہزاروں میل کے صحرا کو آپ نظروں میں رکھیں, اس صحرا میں ایک چوڑی جو خواتین پہنتے گری ہوئی ہو, فرماتے دنیا کی حیثیت اس کی طرح ہے, اس رنگ کی طرح ہے, وسعت کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے. آج کل آپ دیکھیں علم نے جو ترقی کی ہے, کہکشاں کے بارے میں آپ جائیں دیکھیں, جو کلپس ہیں اور جو ویڈیوز آتی ہیں, حیران ہو جاتے ہیں انسان کہ یہ کیا ہے, وسعت کتنی ہے. ابھی تو کشف نہیں ہوا, سمندری جو تہ میں جو ابھی تک کشف ہوئی وہ 5% ہے, 5%, 100 میں سے 5%. اسی 5% کے لیے کتنے ڈاکومنٹریز ہیں آپ کو پتہ ہے, کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں تحقیق کرتے ہیں, صدیوں سے تحقیق کر رہے ہیں, 5% کشف ہوا ہے. انہیں 5% میں کتنے ہیں, بے شمار حیوانات, بے شمار چیزیں, بے شمار مخلوقات خدا وہاں پہ ہیں. دنیا باقی کہکشانوں کے نزدیک کیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. سیاروں کے نزدیک کیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. نگاہ عبرت, نگاہ بصیرت اگر نہ ہو تو انسان کیا ہوتا ہے, دنیا والا بن جاتا ہے. صرف دنیا اس کے لیے تزئین دی جاتی ہے. پھر شیطان زینت دیتا ہے, ایک نہیں, خدا ہے جو جس نے زینت دی. ابھی عرض ہوا کہ خدا نے زینت دی ہے, کیوں, اس لیے کہ ضرورت انسان ہے. ٹھیک ہے, جس طرح انسان کی خواہشیں, خدا نے نفس کو انسان کی خواہشوں کا جو اڈا بنایا, وہاں پہ اچھی خواہشیں بھی ہیں, بری خواہشیں ہیں, لیکن ہے نا, دونوں ہیں. لیکن اچھی خواہشیں لینا ایمان والوں کا وظیفہ, ذمہ داری ہے. جو بری خواہشوں میں چلا جائے وہ اس کی غلطی ہے نا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ چھری لیں, چھری کا کیا کام ہے, کاٹنا. اب انسان اس کو کسی کا گلا کاٹ دے تو چھری کا تھوڑا قصور ہے, ضرورت ہے یہ چھری. اسلحہ جو آپ کے سیکیورٹی اداروں کے پاس ہے وہ کیا ہے, ضرورت ہے سیکیورٹی کے لیے. لیکن اگر وہ قاتل بن جائے پھر بنانے والے فیکٹری کا تو وہ نہیں ہے نا, قصور نہیں ہے. خداوند متعال نے زینت بنایا ہے, پرکشش بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, جذاب بنایا ہے, ضرورت ہے. لیکن ایک انسان صرف اسی کا ہو کے رہ جائے تو کس کی غلطی ہے, اس انسان کی غلطی ہے. کیوں, اس لیے کہ اس نے معرفت حاصل نہیں کی, دنیا شناس نہیں بنا, صاحب بصیرت نہیں بنا, صاحب عبرت نہیں بنا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح مثلا آپ دیکھیں کنویں میں ایک مینڈک, کسی کہا جاتا ہے کنویں کا مینڈک, ایک وہ جو باہر پھرتے ہیں. کنویں کا مینڈک اسی کنویں کو اپنی دنیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو یہ دیکھتا ہے اندر ٹھنڈک ہے, اندر وہ محفوظ ہے, اندر پانی بھی ہے, تیراکی بھی ہے, سب کچھ ہے, پر یہی دنیا. اگر وہ دیکھ لے باہر کی دنیا کو پھر کیا کرے گا. جس انسان کو خداوند متعال نے زینت دی ہے, یعنی اس کو پرکشش بنایا اور دنیا کا ہو کے رہ گئے, اس کی نگاہیں محدود ہیں, اس مینڈک کی طرح ہیں. اور جس کی نگاہیں عبرت آموز ہے, درس آموز ہے, وہ کیا ہے, اس کی نظریں وسیع ہیں. اسی لیے الدنیا سجن للمومن, دنیا مومن کے لیے زندان ہے, جیل ہے. کیوں, گھٹن محسوس ہوتی ہے نا, اس کے سامنے ایک پورا ایک نظام ہے, ایک دنیا ہے, اس کو کم کرو. اس کے دنیا, اس کے سامنے ایک ہدف ہے جو دنیا سے بڑھ کر ہے یا نہیں ہے. اس کے سامنے ایک عالم برزخ ہے جو اس سے بڑھ کر ہے, وسیع ہے, دنیا سے بھی زیادہ وسیع عالم برزخ. صرف موت ہے نا بیچ میں, آپ اور میں نے ہر ایک دن چلا جانا, وہ موت ہے. جو ہی موت آ جائے انسان آزاد ہو جاتا ہے, ہوتا ہی نہیں. اگر مومن ہو تو اس کی نگاہیں جو محدود تھیں وہ وسیع ہو جاتی, اس کی قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ ایک کمرے میں ہیں, اگر آپ دنیا میں ہیں, کمرے میں دیوار کے پشت پہ آپ نہیں دیکھ سکتے, لیکن جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو اس کو وقت آپ کی نگاہیں وسیع ہو جائیں گی. پھر دیوار نہیں ہے, دیوار اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. لہذا وسیع ہے, نظر وسیع ہو جاتی ہے. مومن کی نظر وسیع ہے, اسی لیے دنیا اس کے لیے گھٹن ہے, دنیا اس کے لیے زندان ہے, دنیا اس کے لیے کیا چھوٹی ہے. اور جب وہ مرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. جب وہ مرتا ہے اس کے لیے آزاد ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دعائیں ندبے میں خداوند متعال ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات بھیجیں محمد والے.
دیکھیں اسی سے ریلیٹڈ جو موضوع ہے زہد ہے، زہد زاہد اس کے مقابلے میں عاشق دنیا ہے. زاہد زاہد یعنی کہ کشش کے پیچھے چلا جاتا ہے، خوبصورتیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. غیر زاہد زاہد جو ان کششوں کو اگنور کرتا ہے اپنے نگاہ عمیق کی وجہ سے، بصیرت کی وجہ سے، اس کو اہمیت نہیں اس کے سامنے. خداوند متعال جس طرح قرآن میں فرما رہا ہے، دیکھیں جو میں نے آیت سورہ آل عمران کے آپ کے سامنے پیش کی، وہاں پہ فہرست پیش کی. خداوند متعال نے انسانوں کے لیے یہ چیزیں زینت دی، ان میں سے خاتون ہیں، ان میں سے عورتیں ہیں، ان میں سے اس کے اولاد ہیں، ان میں سے سونا چاندی اور مال اور جواہرات ہیں، اس میں سے حیوان ہے، ان میں سے اس کا حرث ہے، حرث ہے، اس کی کھیتی باڑی ہے، سارا انسان کے لیے زینت ہے. اس کے بعد خداوند متعال نے اسی آیت میں آپ دیکھیں 15ویں آیت میں کیا فرمایا، قل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، اے رسول ان کو کہہ دیں، ان کو کہہ دیں. یہ فہرست ہے دنیا کی ان مسائل کی جس میں خداوند متعال نے کشش رکھی ہے. آیا ایک اور خبر دوں، قل انبئکم بخیر من ذالکم، آیا ان سے بہتر کی خبر دوں. ہاں اس سے بہتر کوئی چیز ہے؟ ان پرکشش چیزوں کے علاوہ بھی اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہے؟ قرآن ہے نا، ہدایت ہے نا. قل یا رسول فرما دیں گے، انبئکم، آیا ان کو بتاؤں، ان کو خبر دوں، بخیر من ذالکم، ان سے بھی بہتر چیز کی، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے البتہ کہ جو باصاحب تقوی، ان کے لیے صاحب ایمان، ان کے لیے، ان کے لیے سے بہتر چیز ہے. عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ہے، خدا کے عندیت میں ہے. وہ کیا ہے؟ یہ نگاہ ہے، وسیع ہے. یعنی خداوند متعال آپ اور میں مجھے بتا رہے ہیں یہ فہرست ہے دنیا کی ظاہری نعمتوں کی، اور مومن جو ہے صرف اس کی نگاہیں اس فہرست پہ نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے. اے تقوی والے آدمی، انسان، اے مومن، اے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں، اے مسجد میں آنے والوں، اے نماز پڑھنے والوں، اے کلمہ گو، یاد رکھو یہ صرف نہیں ہے، یہ ظاہری چیز ہے. اس میں جو کشش ہے وہ انسان کے لیے ضرورت تھی، لیکن انبئکم، اس سے بھی بہترین چیز کی خبر دوں، یا رسول ان کو کہہ دیں، یہ بات ان تک پہنچا دیں. وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، آخرت میں وہ جنات ہیں، وہ باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. یعنی تمہاری نگاہیں دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہونی چاہیے، وسیع نظریں تمہاری ہونی چاہیے. جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تمہاری نگاہیں اتنی بلند ہونی چاہیے اور اتنی عمیق ہونی چاہیے، اور تم اتنے حق شناس اور حقیقت شناس بن جاؤ کہ تمہیں پتہ چلے کہ آخرت کے نعمات ختم ہونے والی نہیں ہیں. یہاں پہ ساری چیزیں ختم ہونے والی، اسی کو کہتے ہیں نا خدا. اسی لیے ہمیں صاحب بصیرت بنانا چاہ رہا ہے. جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کو ہدف نہ بناؤ، اس کے پیچھے نہ جاؤ. جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کو لیے اپنے لیے ہدف بناؤ. جس کے لیے زوال ہے وہ ٹارگٹ ہے آپ کا، جس کے لیے ابدیت نہیں ہے وہ تمہارا مطمع نظر ہو گیا، وہ تمہاری آرزویں ہو گئی، اصلی آرزویں. نہیں کہہ رہا ہوں کہ آرزو نہ ہو، ٹھیک ہے، دو چیزیں اس کو آپ مکس نہ کریں. یعنی یہ چیزیں، یہ تمام نعمتیں انسان کی ضرورت ہے، ضرورت کے تحت آپ لیں، بنائیں، مال بنائیں، گاڑیاں لیں، کوٹیاں بنائیں، سب کچھ لیں، لیکن ہدف، آیا ہدف یہی ہے؟ فرماتے نہیں، اس سے بڑھ کر برزخی ہدف ہو، اخروی ہدف ہو، الہی ہدف ہو. قرآن نے جو ہدف دی وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے. وہ ازواج مطہرہ، وہاں پہ تمہارے لیے بیویاں ہیں، وہاں تمہارے لیے پاک اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہاں پر رضوان من اللہ، خدا کی خوشنودی وہاں پر ہوگی. اسی طرح اگر آپ جائیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو زاہد ہیں. ٹھیک ہے، زاہد کون ہے؟ کہ جو دنیا کی دی ہوئی چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دے، اس کو اسی کو زاہد کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں کہ عاشق دنیا ہے، عاشق دنیا، زاہد دنیا، عاشق دنیا. زاہد دنیا یعنی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کوئی چیز ملے یا نہ ملے. کیوں؟ اس لیے اس کی نظر وسیع ہے، آگے ہے، بلند ہے. زاہد کسے کہا جاتا ہے؟ روایات میں اگر اسے کوئی چیز ملے تو مچلے نہ ہو، اتنا خوش نہ ہو، پاگل نہ ہو، چھن جائے تو وہ اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو، ٹینشن میں نہ ہو. یہ زاہد کی تعریف ہے روایات میں. تو کتنی خوبصورت تعریف ہے. انسان اس حد تک پہنچ جائے
بہت مشکل ہے کہ اس کو کوئی چیز ملے، انسان اتنا خوشی میں مچلے نا، اگر اس سے لے لیا جائے تو وہ ٹینشن کا شکار نہ ہو. یہ کون کر سکتا ہے؟ نگاہیں جس کی امیر ہو. زاہد. دیکھیں دعائے لطبہ میں فرمایا کہ ہم نے نعمتیں دی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو. نعمتیں دینے کے بعد فرمایا کیوں، کیسی نعمتیں دی، کیوں نعمت دی؟ بعد ان شرطت علیہم الزہد، اس شرط کے ساتھ ہم نے انبیاء علیہ السلام ائمہ اطہار کو ہم نے نعمتیں دی ہیں. شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ وہ زہد اختیار کریں. زہد اختیار کریں، عاشق دنیا نہ بنے. بعد ان شرطت علیہم، ان کے اوپر شرط عائد کیا گیا کہ زہد فی درجات هذه الدنیا الدنیہ وزخرفها وزبرجها. زبرجها وزخرفها یعنی چمک، دنیا کی جو چمکنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، زرق و برق جو انسان کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہیں، جو پوری لسٹ بیان ہوئی. فرماتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کو جو معرفت دی گئی ہے، اس معرفت کی بنا پر، ٹھیک ہے، نعمتیں دی گئی ہیں. نعمتیں کیوں دی ہیں؟ نعمت ایمان، نعمت تقوی، نعمت معرفت، ساری نعمتیں اس شرط پر ہے کہ یہ ہستیاں زہد اختیار کریں. کس سے زہد؟ تعریف زہد آپ کے ذہن میں رہے. زہد اختیار کے یعنی دنیا کو اتنی اہمیت نہ دے. کون سی دنیا؟ الدنیا الدنیہ، یہ پست دنیا. پست دنیا، اصل دنیا کا لغوی معنی پست ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا معنی پست ہے. پست مقام، اخروی مقام کے مقابلے میں. لیکن اس کے باوجود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ دنیہ کا لفظ استعمال کیا. الدنیا دنیہ، اس پس دنیا سے زہد اختیار کرے. جو چمک ہے نا، جو دھمکنے والی چیزیں، اس سے ظاہراً چمکنے والی چیزیں ہیں، پرکشش ہیں، لیکن اس سے برکنار ہوں، اس سے پیچھے ہٹیں، ان کا ہدف یہ نہ ہو. زخرفیہ و زبرجہ. فشرطوا، انہوں نے شرط کو قبول کیا، شرط کو قبول کیا انہوں نے. فشرطوا لک ذلک وعلمت منہم، اے خدایا تو جانتا تھا کہ یہ وفا کریں گے. علمت منہم الوفا بھی، یہ جو شرط آپ نے رکھا ہے خدا متعال نے، اور انہوں نے شرط کو جو قبول کی ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے اس شرط کو قبول کیا، خداوند متعال جانتا تھا کہ وفا کریں گے، شرط پر عمل کریں گے. فقبلتہم، خدایا تو نے ان ہستیوں کو قبول کیا. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ندبہ میں ہے، قبول کیا آپ نے ان ہستیوں کو، قبول کیا اپنے اس جانشینی کے لیے اور امامت کے لیے. وقربہم، اور ان کو پھر قریب کیا اپنے. وَأَحْبَبْتَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، پھر اس کے بعد ملائکوں کو آپ نے نازل کیا. یعنی اس قابلیت کی وجہ سے. یہ قابلیت کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے دور ہیں. دنیا کی زینتوں نے ان کو اپنے تک جکڑا نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں بصیرت رکھتے ہیں، عبرت رکھتے ہیں. یہ شرط انہوں نے قبول کی ہے. ان کے ماننے والے آئے شرط کو قبول نہ کریں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہوں، زاہدین کے ماننے والے ہوں، پھر بھی ہم اس دنیا کی کشش کے پیچھے چلے جائیں اور اس کو ہدف بنا لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں یاد رکھو والذین آمنوا فوقہم یوم القیامہ. یہ جو لوگ مسخرہ کر رہے ہیں نا، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت مقداد کا، کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کے پاس پیسے ہیں. یاد رکھو والذین اتقوا، یہ جو صاحب تقویٰ ہے، یہ اصحاب جو صاحب تقویٰ ہے، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا مقام بہت بلند ہوگا. یاد رکھو. ابھی ٹھیک ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، اور تم مذاق اڑا رہے، توہین کر رہے، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن ان کا مقام وہ ہوگا کہ جو تمہیں حیرت میں ڈال دے گی. وہاں پہ تمہارا مقام پھر نیچے اسفل السافلین میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ خوشخبری ہے ان مومنین کے لیے جو نادار ہے. نادار ان کے لیے خوشخبری ہے. اگر وہ صاحب ایمان اور با تقویٰ ہیں اور بصیرت رکھتے ہیں، اگر وہ صاحب عبرت ہیں، اگر وہ زاہد بنے اپنے اس قابلیت کے مطابق. ٹھیک ہے، زاہد کے درجے ہیں جیسے تقویٰ کے درجے ہیں. اپنے اس قابلیت کے مطابق، معرفت کے مطابق اگر ان کے اندر زہد پائے جائے اور دنیا کے زرق و برق اور چمک ان کو اپنے اندر گھیر نہ لے، تو فرماتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے. یاد رکھو ممکن ہے خداوند متعال اس سے دنیا میں تمہیں بہت کچھ دے دے، کیونکہ مفسرین نے بتایا کہ ممکن ہے یہاں دنیا ہو کہ اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جو نادار تھے خداوند کو تمنگر بنا دے،
ہوا یہ نہیں ہوا خیبر کے بعد بہت سے فقیر سہارے کیا ہو گئے اس غنیمت کی وجہ سے امیر بن گئے. ممکن ہے یہ ہو, لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو آخرت میں تو ہے نا, مقام بلند ہے. ائمہ اطہار کے محلے میں ان کے لیے جگہ ہے, ان کے ہمسائے میں ان کے لیے مقام ہے, فرشتے ان کے لیے نوکر ہیں, حور و غلمان ان کے ارد گرد ہیں, خدمت گزار ہیں, ان کے لیے بہترین پروٹوکول ہے ان کے لیے. وہ بس کیا چاہیے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ رزق عطا فرماتا ہے جس کے لیے بھی چاہے بغیر حساب, رزق دیتا ہے. آج یہ اگر فقیر ہیں, ان کا مسخرہ اڑایا جا رہا ہے, تو خدا رزق دیتا ہے. اس دنیا میں کرنا ہو تو آخرت میں دے گا, بغیر حساب دے گا. بغیر حساب سے یہ مراد نہیں کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. بغیر حساب یعنی خدا کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں, وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے. اس کا کرم اتنا وسیع ہے, تو اس کے لیے آپ لمیٹڈ نہیں کر سکتے اس کو, ہاں کہ اتنا نہیں. خدا کا کرم اگر ہو جائے, پھیل جائے اور لامحدود ہو جائے, تو خدا بے حساب عطا فرماتا ہے انسان کو. لیکن شرط کیا ہے؟ زین للناس, اس زینت والے دنیا میں وہ نہ پھنسے, ہدف اپنا گم نہ کرے, ہدف اپنا معین کرے, زندگی ان کا مقصد اس کے لیے معلوم ہو, اس زندگی کی طرف اس کا سفر پھر شروع ہو, اور اس کی موت تک وہ اس سفر میں مسافر بنے. ٹھیک ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں, و الیہ راجعون ہم امانت دار ہیں. اس امانت کو خدا کے سپرد کرنا ہے, اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور حاضری دینی ہے, اور جواب دینا ہے. مسئول ہے, ہم نے سوال کا جواب دینا ہے. سب کا سوال ہوگا, سب کے بارے میں سوال ہوگا. اگر ہم وہاں پہ جا کر یہاں پہ مسئول بن کر اپنا سوال کا جواب دے سکیں اور سرخرو ہو جائیں, تو یہی اسی کو کیا کہتا ہے؟ کامیابی کہا جاتا ہے, فوز کہا جاتا ہے. خداوند متعال ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اس دنیا میں پروردگار عالم ہمیں جس طرح امام جماعت جو اللہ فضل شریف چاہتے ہیں ایسی ہمیں زندگی عطا فرمائے.